بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت اہم گوشہ کو موضوع بحث بنائیں گے، اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے میڈم نورین صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ میم۔ امانت صاحب، ہم ہر جمعہ والے دن کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم پہلو کو، جس کو ہم نے بلا دیا ہے، جو ہماری ترتیب سے ہٹ گیا ہے، جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس پہ گفتگو کریں۔ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا آپ کس موضوع پہ گفتگو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں ایک رویہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے عمومی طور پر، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ لوگ کہ جو کوئی چھوٹی نوکری کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں یا ہم سے وہ کم ہوتے ہیں، تو ہم ان کی کبھی عزت نہیں کرتے، کبھی احترام سے نہیں بلاتے۔ یعنی جب بھی ان کو بلائیں گے تو نام بگاڑ کر بلائیں گے، یا تو کر کے بولیں گے، یا ان کے ساتھ بہت ہی حقیر اور تحقیرانہ رویہ ان کے ساتھ ہم اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ سب سے پہلی بات، آپ کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر انسان کو عزت دیا کرتے تھے۔ یعنی کوئی بھی شخص ہے، کوئی غلام ہے، لونڈی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی لمبی قد کا ہے، کوئی چھوٹی قد کا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، جس طرح کا بھی کوئی انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عزت اور اس کو احترام دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی احترام دیتے تھے۔ ایک حدیث کے مطابق فرمائے کہ اکرموا اولادکم، کہ اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ یعنی عزت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی بھی عزت نفس ہے، اس کو کبھی مجروح نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، یعنی کوئی چھوٹا پیشہ ہے جسے ہم اپنی زبان میں کم تر کہہ دیتے ہیں، کسی چھوٹے پیشے سے بھی کسی کا تعلق ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی صفائی کرنے والا ہے اور کوئی کسی کیفے پہ یا کسی ڈھابے پہ کوئی ملازمت کرتا ہے، چائے لاتا ہے، مسافروں کو چائے دیتا ہے، کھانا لاتا ہے، یا اس طریقے سے ہم کسی کو اپنے کاموں کے لیے رکھ لیتے ہیں اپنے آفس میں، اپنے ادارے میں، کہ جو ہمارے صفائی کا کام ہے، یا کوئی چائے بنانا ہے، پکانا ہے، یا باتھ روم صاف کرنا ہے۔ یہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور برے انداز سے ہم ان کو بلاتے اور ان سے بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، کوئی شخص کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ احترام کے ساتھ اس سے بات کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، عرب کے معاشرے میں جو غلام اور لونڈی تھے، ان سے کم تر کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ نے ان کو بھی جب بلایا تو آپ نے کبھی بھی ان کو غلام کہہ کر، یا اس طریقے کے الفاظ جو تھے کہ جس میں ایک تکبر کا اظہار ہوتا ہے یا دوسرے کے لیے چھوٹے پن کا اظہار ہوتا ہے، رسول اللہ نے کبھی ان الفاظ کے ساتھ نہیں بلایا تھا۔ یعنی جو نوجوان، جو غلام ہوتے تھے، ان کو فتح کہہ کر آپ بلایا کرتے تھے، خاتون ہوتی تو فتاتن، تو آپ ان الفاظ کے ساتھ خطاب فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ہمیشہ آپ نے ان الفاظ کے استعمال سے آپ نے ایوائڈ کیا، اعراض کیا، اور آپ نے ہمیشہ دوسروں کو بھی اسی بات کی تعلیم دی کہ کسی کو کبھی بھی کم تر نہ خیال کرو اور کسی کی بھی بے عزتی مت کرو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اور نسب، اس پر فخر کرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا کہ آپ کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی امیر خاندان ہے یا کسی پہلو سے مشہور ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر کوئی فخر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے اس سے منع فرمایا، اس لیے کہ انسان کی جنت اور جہنم وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا، اور یہ جو کچھ بھی میں رسول اللہ کی سیرت کو بیان کر رہا ہوں، یہ در حقیقت قرآن ہی کا خلاصہ ہے، قرآن ہی کی تفسیر ہے، تشریح ہے، کہ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ حضرت بلال حبشی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ سے آئے تھے، کالے رنگ کے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو پسند اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے تھے۔ ابو جہل کے جو عرب کے معاشرے تھا اور بڑے خاندان کا تھا، لیکن وہ راندہ درگاہ قرار پایا، ناپسندیدہ ہوا۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی کو آپ دیکھ لیجئے کہ صہیب رومی جو روم سے آئے تھے، غلام تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھانے والے حضرت صہیب رومی ہیں۔ اور اسی طرح سلمان فارسی کو آپ دیکھ لیجئے جو فارس سے آئے تھے۔ تو اسلام میں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے، آپ کا علاقہ کون سا ہے، کون سے خطے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ کا خاندان کون سا ہے۔ اسلام نے یہ جو فرق ہے، اس کو اونچ نیچ کو اسلام نے مٹا دیا۔ اسلام نے کہا کہ سارے انسان برابر ہیں، اور اگر کوئی کسی پر برتری رکھتا ہے تو وہ اپنے ایمان اور اپنے صالح کی بنیاد پر رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے والا رویہ اختیار کیا۔ اب یہ معافی سب کے لیے ہوتی تھی، یعنی کوئی شخص بڑے خاندان بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس سے بھی درگزر فرمایا، اسی طرح کوئی کمتر ہے اس سے بھی درگزر کیا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا شخص ہے، کوئی غلطی کرے تو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، وہاں پر اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی ایسا شخص ہو کہ جو ہمارا ماتحت ہو، ہمارے قبضے میں ہو، زیر دست ہو، ہم اس کو سزا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ ہمارا اختیار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بھی بالکل کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے تھے، سب کو اہمیت دیتے تھے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، جس طرح کا بھی کوئی فرد ہوتا سب کو اہمیت دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ اور سلوک ایسا ہمارے ساتھ تھا کہ ہم میں سے ہر شخص یہ خیال کرتا تھا کہ جتنی محبت رسول اللہ ہم سے کرتے ہیں، مجھ سے کرتے ہیں، اتنی محبت کسی سے نہیں کرتے۔ تو لہٰذا آج کے اس درس میں جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک عمومی رویہ ہمارے دفتروں میں، اداروں میں، ہمارے ہوٹلوں پر اور مختلف مقامات پہ نظر آتا ہے کہ ہم ہمیشہ عزت اس کو دیتے ہیں جو اچھے لباس میں ہوتا ہے، جس نے اچھے جوتے پہنے ہوتے ہیں، جو اچھی گاڑی جس کی سواری اچھی ہوتی ہے، جس کا گھر اچھا ہوتا ہے، ہم اس کو بڑی عزت دیتے ہیں۔ لیکن کوئی غریب ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو عزت نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انسانیت کا احترام کیا، ہمیشہ با اخلاق با کردار انسان کا احترام کیا، چاہے اس کے پاس مال اور دولت ہے یا نہیں ہے، معاشرے میں اس کا سٹیٹس ہے یا نہیں ہے، وہ بڑے عہدے پر ہے یا وہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے سب کو انسانیت کی بنیاد پر برابر عزت دی، برابر احترام دیا، اور ایمان اور عمل صالح کو در حقیقت معیار بنایا۔ صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں اس ایک حدیث کا حوالہ دیا، اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دو۔ یہ اولاد کو عزت دینا کیا ہے، اور ہمارے ہاں جو عمومی رویہ ہے والدین کا وہ کس طرح کا ہے؟ دیکھیے، جو والدین کا عمومی رویہ ہے نا، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کا سب کچھ ہم پر حلال اور جائز ہے، یعنی ہم چونکہ ہم نے پیدا کیا ہے، ہم ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کے اخراجات اٹھاتے ہیں، تو لہٰذا اب یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی بے عزتی بھی کریں، ان کی انا کو کچلیں، عزت نفس مجروح کریں۔ یہ والدین بدقسمتی سے ایسا خیال کرتے ہیں کہ یہ اس کا سب کچھ ہم پر جائز اور حلال ہو گیا۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی عزت کرو، اپنے بچوں کی، تو یہاں پر عزت سے یہی مراد ہے کہ آخر اس کی بھی عزت نفس ہے، وہ بھی انسان ہے، تو اس کے بھی جذبات اور احساسات ہیں، تو اس کو اگر کوئی بات سمجھانی ہے تو سمجھانے کا کوئی ڈھنگ، کوئی طریقہ ہوتا ہے تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور تم بھی اپنی بات اس تک پہنچا دو۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امان صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کو عزت دینا۔ آپ نے اپنی گفتگو میں اس چیز کا اظہار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب برابر ہوتے تھے، جی، کسی کو اس کے مال اور دولت کی بنیاد پہ یا نسب کی بنیاد پہ کوئی فرق اس کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو صفائی کا پورا شعبہ ہے
پورے ملک میں دیکھ لیں یا اپنے چھوٹے چھوٹے آفسز میں دیکھ لیں، وہ ایک خاص طرح کے ہم نے اس میں بھی مذہبی تفریق پیدا کر دی ہے، خاص طرح کے لوگوں کے لیے، خاص طرح کی کمیونٹی کے لیے. اور ایون ایک بڑی افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ جب ہمارے ہاں اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ، اکثر ہم نے دیکھا ہے. تو یہ جو رویہ ہے یہ ایک قابل مطلب اس تقلید ہے، یا اس کی کوئی اس پہ بات کرنی چاہیے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چونکہ آج ہمارا موضوع ہے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں کہ جس کمیونٹی کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ ہم ان کو ہمیشہ حقیر اور ہمیشہ کمتر ہم ان کو خیال کرتے ہیں. دیکھیے، ایک تو کمتری یہ ہے کہ بھئی مذہب کی بنیاد پر نعوذ باللہ کہ اس کا تعلق چونکہ اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے، تو لہٰذا ہم نے ان کو حقیر خیال کرنا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو بات یہاں پر ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خاندانی طور پر بھی لوگ ایک پیشے سے وابستہ رہے ہیں، تو اس بنیاد پر بھی ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ خاندانی طور پر کمتر ہیں، کیونکہ ان کا تعلق فلاں خاندان سے ہے، فلاں ذات سے ہے. اسلام نے اس کو بالکل کنڈم کیا، اس کو رد کیا، اسلام نے اس کی مذمت کی ہے. یہ ہم نے در حقیقت اس کو لیا ہے، امپورٹ کیا ہے ہم نے کسی اور سوسائٹی سے، معاشرے سے، سماج سے، کہ جس میں انسانوں میں یہ تفریق رکھی گئی کہ کوئی برہمن ہے، کوئی اس سے کھجتری ہے، کوئی اس سے کمتر، کوئی اس سے کمتر، شودر ہے. تو اسلام میں بالکل اس کی کوئی تفریق نہیں ہے. پیشوں کی بنیاد پر اور اپنے پروفیشن کی بنیاد پر کوئی اسلام میں، مثال کے طور پر ایک موچی ہے، کوبلر ہے، جوتے مرمت کرتا ہے، وہ ایک ایسے شخص سے کہ جو کسی بڑے عہدے پر ہے، اس سے کہیں بہتر انسان وہ ہو سکتا ہے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے تقوی سے. وہ افسر کے جو راشی ہے، مرتشی ہے، رشوت دیتا ہے، رشوت لیتا ہے، جو بددیانتی اور بدعنوانی کرتا ہے، وہ شخص کے جو بیٹھ کر حلال روزی کما کر رات کو 200 500 1000 لے کر جاتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ کہیں زیادہ اس سے مکرم اور محترم ہے. تو اسلام کا دیا ہوا معیار بالکل اس سے مختلف ہے جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کو آپ مسلم معاشرہ تو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو اسلامی معاشرہ آپ نہیں کہہ سکتے. اس حوالے سے مولانا صاحب ایک اور چیز دیکھیں کہ ہمارے جیسے جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا کہ ہمارے ہاں خاص کمیونٹی کو اس کام کے لیے باؤنڈ کیا جاتا ہے، تو اس پہ غور کریں کہ جب ہماری مسلمان جو لوگ ہیں، کمیونٹی ہے، غیر ممالک میں خاص طور پہ ایبراڈ جاتے ہیں، یہ وہاں پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس چیز پہ غور کریں، وہاں پہ کیا اس طرح کی ڈسکرمنیشن پائی جاتی ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے؟ وہاں تو ہر قسم کا کام مسلمان جا کے کر رہا ہوتا ہے، اور بلکہ ذہن بنا کے جاتا ہے کہ اپنی کشتیاں جلا کے جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ واش روم بھی صاف کرنا پڑا تو ہم جائیں گے اور ہم وہاں پہ کریں گے. لیکن ان کے رویے اس طریقے سے نہیں ہیں مسلمانوں کے ساتھ اگر وہ کوئی نچلے درجے کا کوئی کام کیا جا رہا ہے. مولانا صاحب، یہ جو تفریق ہے جس کی طرف میڈم بھی اشارہ کر رہی ہیں، یہ تفریق آپ نے کہا کہ ہم نے کہیں سے ڈرائیو کی ہوئی ہے، کسی خاص معاشرے سے ہم نے اس کو لیا ہوا ہے، لیکن ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بھی خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو ذات پات کا نظام ہے پورا، جس کی طرف آپ نے بھی توجہ دلائی ہے، اس میں بھی تو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں نا کہ آپ ایک خاص 3-4 کاسٹ، 3-4 ذاتیں ایسی ہیں جن کو آپ نے بہت لو درجہ سمجھا ہوا ہے، ہم نے بہت اس کو جو ہے نا حقیرانہ انداز سے اس کو دیکھتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو یہ چیزیں موجود تھیں. ہم جب مذہب کی بات کریں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی سے لیا. دیکھیں، میں نے ایک پہلو تاریخی بھی آپ کے سامنے رکھا ہے نا، یعنی مثال کے طور پر آپ جن کو برتر خیال کر رہے ہیں، اس کی برتری کی وجہ کیا ہے؟ وہ سیاسی پس منظر ہوگا، وہ مذہبی پس منظر ہوگا، وہ معاشی پس منظر ہوگا کہ جس بنیاد پر آپ ان کو سمجھ رہے ہیں کہ اعلیٰ ہیں، برتر ہیں. اس کے مقابلے میں آپ تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ہے، ایک ذات ہے کہ جو فلاں شعبے سے یا فلاں پیشے سے منسلک رہی ہے، اس نے ہمیشہ جوتے اٹھائے ہیں، ہمیشہ خدمت کی ہے، ہمیشہ اس نے جھاڑو دیا ہے، ہمیشہ اس نے اپنا غلامی کی زندگی گزاری ہے، تو آپ نے ان کو کمتر خیال کر لیا. یہی کچھ عرب کے معاشرے میں بھی تھا. تو ہمارے ہاں جو کچھ بھی ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو اس میں تو ہرگز اس طرح کی کوئی گنجائش ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس بنیاد پر ہم یہ تفریق کریں. یہ چیزیں اپنی معاشرت سے، اپنی تاریخ سے یا اپنے ماحول سے ہم نے حاصل کی ہیں. تو اسلام سے تو اس کا تعلق نہیں ہے. جہاں تک مغرب کی بات ہے، دیکھیے وہ اس حوالے سے کہیں بہتر ہیں ہم سے کہ انہوں نے پیشوں کی بنیاد پر لوگوں میں کسی طرح کمتری اور برتری کو نہیں اختیار کیا. یعنی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو کام ہے در حقیقت اس کام کو کرنا اور اس کا جو معاوضہ ہے، اس کی جو مزدوری، اس کی جو خدمت ہے، یہ اس کو ملنی چاہیے، کیونکہ
اس نے یہ کام سر انجام دیا ہے. تو مثال کے طور پر اگر وہاں پر ہم موچی کی بات کریں تو یہ کوبلر، یہ وہاں باقاعدہ طور پر ایک تعلیم ہے، کورس ہے، ڈپلوما ہے جو لوگ کرتے ہیں. اسی طرح باربر ہے تو وہ باقاعدہ کا کام بہت وہاں پہ ایکسپینسو کام ہے. اس طریقے سے مختلف جو کام ہیں، پیشے ہیں، وہاں پر لوگ پوری تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اس کو اختیار کرتے ہیں. صحیح، یہ نقطہ آپ کا آ گیا. یہاں پہ پھر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ہمارے ہاں کانسیپٹ اور نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جو خلافت ہے وہ خاص قریش کے قبیلے کے ساتھ ہے اور اس کو اس میں جاری کیا گیا ہے. اس طرح کی ایک روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے. تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ذات پات کو ہی سپورٹ کر رہا ہے، ذات پات کے جو غیر منصفانہ جو نظام ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے ہرگز نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو آپ نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل فرمایا، اس کا در حقیقت پس منظر و بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جسے معاشرے میں عصبیت حاصل ہوتی ہے، سیاسی طاقت جس کو حاصل ہوتی ہے، جس کو معاشرے میں ایک تعارف حاصل ہوتا ہے، اگر اس کو آپ اپنا بڑا بناتے ہیں تو اس سے ایک یکجاہیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، ایک اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جاتا ہے. یہ در حقیقت اس کے پیش نظر تھا. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ اپنے خاندان میں بھی ہمیشہ ایسے شخص کو چنتے ہیں کہ جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ سب اس کی عزت کرتے ہیں، سب اس پر متفق ہیں، آپ اسی کا انتخاب کرتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آپ تشریف لائے اور پھر دنیا سے آپ جب چلے گئے تو قریش کو یہ عصبیت اور یہ طاقت سیاسی حوالے سے بھی حاصل تھی. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حالات کے پس منظر میں یہ فرمایا کہ بھائی قریش سے تم اپنا خلیفہ اور اپنا حکمران چنو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہارا امام قریش سے ہوگا تو اس کو عصبیت حاصل ہے، تو تمہارے اندر انتشار اور افتراق نہیں پیدا ہو، لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے اس وجہ سے. اچھا مولانا صاحب، پھر یہ بھی تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے نا، آپ نے کہا کہ نام اور نسب یہ بالکل کوئی چیز نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ کسی کو کوئی اہمیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے. تقویٰ ہے جس کی بنیاد پہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ نے یہ بتایا. ہمارے ہاں جو سید ہے اس کو اسی نسلی تفاخر کی بنیاد پہ، ایک نسلی عصبیت کی بنیاد پہ ایک خاص قسم کا مقام حاصل ہوتا ہے، اور اس مقام کے ساتھ بھی پھر مختلف چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ایون ہم نے اپنا شادی کا جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، اور اس پہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے، پوری کتابیں اس پہ لکھی جا چکے ہیں، مناظرے اس پہ ہوتے ہیں. تو یہ پھر نسلی تفاخر نہیں ہے؟ اسلام میں کوئی سید اور غیر سید کا فرق نہیں ہے. اسلام میں جو معیار ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے، بس یہ معیار ہے. جو ایمان لانے والا ہے اور جو اچھے اعمال کرنے والا ہے، بس اسلام کا یہ معیار ہے. یہ جنتی ہے. جو اس کے مقابل ہے، ایمان نہیں لاتا، جو اچھے کام نہیں کرتا، نافرمان ہے، فاسق و فاجر ہے، کافر ہے، وہ جہنمی ہے. بس یہ اسلام نے تفریق بیان کی ہے. اسلام میں ہرگز کوئی تفریق نہیں ہے سید کی یا غیر سید کی. صحیح. ایک سوال میرا ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت آپ بیان کر رہے تھے اس میں کبر کی بھی بات ہوئی کہ جو لوگ اپنے اندر تکبر رکھتے ہیں، لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے، تو جو کبر ہے وہ کیا اس شخص میں نہیں آتا ہے کہ جس کے پاس یا تو مال و دولت ہو یا کوئی وصف کا مالک ہو، اس کے اندر کچھ خاص صلاحیتیں ہوں؟ اگر اس کے مقابلے میں ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو مال و دولت بھی نہیں رکھتا، کوئی اس کے اندر کوئی خاص کوئی پرومیننٹ صلاحیت بھی نہیں ہے، تو مطلب اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک غریب مفلوق الحال بندہ صلاحیتوں سے بھی محروم اگر وہ ہے، نارمل ہے، تو اس میں کبر کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ نے کبر کی تعریف بیان کر دی ہے جو اس حوالے سے ہر مسئلے کو واضح کر دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کبر یہ ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو انسان کو حقیر خیال کرنا، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا. بس یہ فرمایا کہ یہ کبر ہے. باقی اچھی جوتی پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، اچھی سواری رکھنا، اچھا گھر اپنے لیے بنانا، رسول اللہ نے اس کو پسند فرمایا، اور اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی شاندار اور بڑی اعلیٰ قسم کی اس کو نعمت آپ نے قرار دیا. در حقیقت انسان کا رویہ ہے کہ جو کبر کی صورت اختیار کرتا ہے، کسی کو حقیر نہ خیال کیا جائے، عاجزی میں رہا جائے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا جائے. مولانا صاحب، علماء دین یا پیر صاحبان جن کو جو اپنے مطلب متقدین رکھتے ہیں، ان کے بیہیویئرز کو اگر آج ہم دیکھیں اور اپنے ماضی میں بزرگان دین کو دیکھیں جن کا بڑا نام رہا ہے، ان کے رویوں میں اگر آپ دیکھیں کتنا، یعنی وہ سب کو اپنا لیتے تھے.
اپنے پاس ہر اچھا مطلب برا جو بھی جن کے ہم نے جو رکھے ہوئے تھے ٹولز کے یہ اچھا ہے یہ برا یہ امیر ہے غریب ہے سب ان کے ہاں آتے تھے اور سب کو اپنا لیتے تھے. اپنائیت یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا نا کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو جو بزرگان دین تھے ان کی تعلیمات سے محبت کا جو عنصر ہے وہ بڑا نظر آتا تھا. اب جو ہمارے دینی حوالوں سے جو پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں ان میں مجھے یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہے کہ سب کو اپنا لیں سب کو اپنا بنا لیں اور محبت پھیلائیں, اس طرح کا کچھ نظر نہیں آتا ہے. دیکھیے واضح بات ہے کہ وہ اوریجنل لوگ تھے, وہ اصل لوگ تھے. وہ جو اقبال نے کہا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من, تو اصل یہ معاملہ ہے کہ جو نسل در نسل لوگ آتے چلے گئے ان کے انوالومنٹ پھر سیاست میں ہوتی چلی گئی, ان کے انوالومنٹ دیگر سرگرمیوں میں ہوتی چلی گئی. جو اصل مقصد تھا لوگوں کی تبلیغ اور دعوت اور ہدایت کا, لوگوں کے تزکیے کا, وہ مقصد ان کے پس پش چلا گیا. تو پھر دنیا در حقیقت ان کا مقصد بن گئی. تو اس سے پھر یہ خرابیاں پیدا ہوئیں جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب ہماری بات ہو رہی تھی سید اور غیر سید. آپ نے اس چیز کو واضح کیا کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر آپ اتنی سمپل طریقے سے اتنے سادہ طریقے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے, ہمارے ہاں بہت زیادہ روایات اس پہ موجود ہیں, ہمارے ہاں علمی لٹریچر موجود ہے, تاریخی حوالے موجود ہیں, ہمارے ہاں مناظرے, ہمارے ہاں آبھاس اور یہ سارا کچھ موجود ہے, یہ سارا پھر کیا ہے؟ پھر یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا سارا کچھ؟ آپ نے بڑی سمپل انداز میں کہہ دیا کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا, سب سے پہلا حوالہ ہمارے پاس قرآن مجید کا ہے. دوسرا حوالہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث کا ہے. مستند احادیث کو اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں ان میں رسول اللہ نے اپنے قبیلے کو, آپ نے اپنی صاحبزادی کو, آپ نے اپنی پھپھو کو, بخاری میں اس بات کو بیان کیا گیا, الادب المفرد میں امام بخاری نے اس کو بیان کیا کہ آپ نے واضح طور پر اپنے قبیلے والوں سے یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسے نہ ہو کہ لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو وہ اعمال لے کر آئیں اور تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو تمہارے پاس صرف نسب ہو, میرا تعلق ہو بس. تو آپ نے اپنے خاندان کو, اپنے قبیلے کو آپ نے اس حوالے سے خبردار کیا تھا. باقی اگر آپ علماء کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک نہیں 20 حوالے ہمارے پاس یہ موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ایک عالم غیر سید ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کو مسند پر بٹھائیں, آپ اس کو عزت دیں اس سید سے کہ جو جاہل ہے, جو علم نہیں رکھتا. تو علماء نے بھی اس کو بیان کیا ہے. باقی جو ایک عام رویہ عوام کا پیدا ہو جاتا ہے اور جو آج کل ہمیں نظر آتا ہے تو یہ عوام کا پیدا کردہ ہے یا جاہل جو سجادہ نشین ہیں ان لوگوں کا یہ پیدا کردہ, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی درے تو دنیا میں ہو گئے نا. ویسے ایسے شخص کے لیے کہ وہ سوچے ڈرے یہ کسی پہ الزام لگاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کچھ سخت پکڑ ہے. قرآن مجید نے واضح طور پر اس کو جہنم کی وعید اس کو سنائی ہے اور قیامت کا سخت عذاب قرآن نے بیان کیا ہے. تو واضح بات ہے, یہ کم بات نہیں ہے. صحیح. مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم اس پہ تو بات کر رہے ہیں, ہمارے ہاں یہ رجحان بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ یہ رجحان کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو بیماری ہے, یہ مرض ہے, یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. الزام تراشی کے اندر رشتے خراب ہو رہے ہیں, لوگوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں, کسی کی عزت مجروح ہو رہی ہے. یہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیے ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک شخص نے, نوجوان نے اپنی ماں کو قتل کر دیا تھا. تو اس سے وجہ پوچھی کہ بھئی تم نے اپنی ماں کو کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا میں نے ماں کو اس لیے قتل کیا کہ جب میں پہلے دن چوری کر کے آیا تھا نا, میں نے سکول سے پینسل, شارپنر, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے چوری کی تھی, تو میری ماں نے مجھے روکا نہیں تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا یہ غلط کام ہے, یہ جرم ہے, گناہ ہے, یہ تم نے نہیں کرنا. میری ماں نے مجھے شاباش دی تھی. تو اس لیے پھر میں نے آج جب میں اتنا بڑا ڈاکو یا چور بنا ہوں تو میں نے اس لیے اپنی ماں کا قتل کیا ہے کہ میں اس کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں. معاشرہ جہاں سے ایک برائی کو شروع کرتا ہے یا گھر میں شروع ہوتی ہے برائی یا معاشرے میں, جب ہم وہاں پر اس پر قدغن نہیں لگاتے,
اس سوراخ کو بند نہیں کرتے، پھر وہ اتنا بڑا سوراخ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ہاتھی کو بھی اور اونٹ کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ اصل ہمارے معاشرے کی یہ صورت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ٹیلی ویژن پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک صحافی کسی شخصیت پر الزام لگا رہا ہے یا ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان پر الزام لگا رہا ہے، تو وہاں پر جو موجود لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی آپ کے پاس اس پر ثبوت کیا ہے، آپ پہلے ثبوت لاتے پھر آپ اس پر بات کرتے، یا دیکھنے والے یہ بات کہیں۔ جب ہم خود اس چیز کو ڈسکریج نہیں کرتے، حوصلہ افزائی کرتے ہیں اپنے فرقوں کی بنیاد پر، گروہ بندی پر، سیاسی جماعت کی بنیاد پر، تو پھر معاشرے میں یہ کلچر عام ہوگا۔ اور پھر عام بات ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کی ویورشپ بھی زیادہ ہوتی ہے جو الزام تراشی پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے معاشرے کی جو مفلوق الحالی ہے، بربادی ہے، اخلاقیت کے حوالے سے پستی اور گراوٹ ہے، یہ اسی کی نشاندہی یہ بات کرتی ہے۔ ایک نوجوان لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ کسی کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے، ناجائز تعلقات قائم ہوتے ہیں، اصل میں اس کا اصل مجرم کون ہے؟ اب وہ جوان ہیں، ان کی کچھ نفسانی خواہشات بھی ہیں، ان کی ضرورتیں بھی ہیں، دوسری طرف ان کے معاملات جو لیگل طریقے سے ہیں وہ نہیں ہو رہے، تو اوبویسلی وہ کسی طرف تو جائیں گے۔ مجرم وہ خود ہیں جن کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے، اللہ نے جن کو ایک قرآن، کتاب اللہ، اسلام جیسا دین اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر یہ عقل زندگی کے دیگر شعبوں میں چل سکتی ہے اور دیگر پیشوں میں اور معاملات میں چل سکتی ہے، تو یہ عقل خدا کے دین کے لیے بھی چل سکتی ہے، اخلاقیات پر بھی چل سکتی ہے، اقدار اور ویلیوز پر بھی چل سکتی ہے۔ نوجوان جب ایک انسان بالغ ہو جاتا ہے، عاقل ہو جاتا ہے اور وہ مسلمان ہے، تو پھر وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان اور بہترین اپنے آپ کو مسلمان بنائے۔ یہ جو بہانے ہوتے ہیں کہ معاشرہ ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، خدا کے ہاں اس طرح کا عذر اور اس طرح کی معذرت خدا کے ہاں نہیں چلے گی۔ خدا کے ہاں انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا، خدا اس بنیاد پر اسے سوال کرے گا۔ صحیح وہ جی میڈم آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ ابھی جیسے شعیب صاحب نے بات کی، تو ضبط نفس جو ہے، تزکیہ نفس ہے اور روزوں کا رکھنا، یہ سارا یہی چیزیں تو سکھاتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو کیسے بری ذمہ ٹھہرا سکتا ہے کہ بھی میرے اس فعل کا ذمہ دار کچھ اور ہے۔ اچھا ہمارا صاحب، میرا ایک سوال ہے جبری شادی کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ ذرا کچھ رہنمائی فرمائے کہ جو والدین یا رشتہ دار مل کر کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں جس میں بچوں کی رضامندی نہیں ہوتی ہے، اس بارے میں آپ۔ جبریہ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، مستند احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں، جو صیغے اور جو اسلوب اختیار کیا گیا قرآن مجید میں اور خاص طور پر مستند احادیث میں جو ہم پڑھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اختیار ہے لڑکا اور لڑکی کو کلی طور پر، کیونکہ انہوں نے زندگی گزارنی ہے، یہ انہی کا فیصلہ ہے۔ اس لیے کہ ہم نے یہ عملی طور پر بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر جبر ہوتا ہے، جہاں پر دباؤ ہوتا ہے، وہاں پر پھر شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں اگر زندگی گزرتی ہے تو وہ چپ کلش میں اور ناپسندیدگی میں گزرتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ والدین سے انتقام لینے میں، بیٹا ہے تو وہ پھر اپنی بیوی کے ساتھ ناجائز طور پر رویہ اختیار کرتا ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اور وہ بیچاری پھر خام خواہ بیچ میں نشانہ بنتی ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی ناپسند کرتی ہے، اس پر جبر کیا جاتا ہے، تو وہ پھر اس کا انتقام اپنے والدین کا اپنے شوہر سے لیتی ہے، ساری زندگی اس کو ستاتی ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا اینڈ جو ہے، اس کا انجام پھر وہ خانہ بربادی پر اس کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی روشنی میں اور رسول اللہ کی مستند احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کلی اختیار لڑکے اور لڑکی کیوں ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا اصحاب رسول کی زندگی سے کوئی ایسی مثال ملتی ہے جس میں ہم یہ جان سکیں کہ والدین نے یا کسی بھی رشتہ دار نے زبردستی شادی کروائی اور اس کے بعد اس عورت کو، یعنی اس خاتون کو یا اس مرد کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ اب اس نکاح کو ختم کر سکے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا۔ احادیث میں ایک نہیں کئی واقعات کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون آئی، وہ لڑکی آئی کہ یا رسول اللہ میں فلاں سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، فلاں سے کرنا چاہتی تھی، میرے والد نے زبردستی فلاں جگہ کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اجازت دی اور کہا کہ تمہاری مرضی ہے، تم اس نکاح کو ختم کر دو، یہاں تک ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر تو یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ وہ خاتون آئی لڑکی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد نے اس طرح میرے ساتھ کیا ہے،
تو آپ نے فرمایا تمہیں اختیار ہے، لیکن اس نے پھر اس نکاح کو باقی رکھا. آپ نے فرمایا تمہیں اختیار ہے باقی رکھو یا اس کو فسخ کر دو، ختم کر دو اس کو. اس نے اس نکاح کو باقی رکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں صرف اس لیے آپ سے پوچھ رہی تھی تاکہ عورتوں کو یہ میسج اور پیغام چلا جائے کہ تم اپنی شادی کرنے میں با اختیار ہو، تم پر تمہارے والدین یا بھائی یا چچا کوئی بھی تم پر زبردستی نہیں کر سکتا اور اپنی مرضی سے تمہارا نکاح کسی اور جگہ نہیں کر سکتا. صحیح. تو اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اگر وہ اپنا کوئی گناہ نہیں ہے، لڑکی اور لڑکے کو مکمل اختیار ہے. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے کے کچھ اقدار ہیں، کچھ ویلیوز ہیں، کچھ روایات ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. لڑکا لڑکی کو بنیادی طور پر اس کا حق حاصل ہے، لیکن دانش کے ساتھ، حکمت کے ساتھ انسان اپنی زندگی میں فیصلے کرتا ہے. لڑکا لڑکی ہوں، انہوں نے رہنا پھر بھی اسی معاشرت میں، اسی خاندان میں، وہ کسی اور پلانٹ پہ جا کر آباد نہیں ہوں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو یہ انتہا نظر آتی ہے نا، کہ اب دیکھیے کہ 2-4 دن پہلے ایک اتنا سفاکانہ واقعہ ہوا کہ لڑکا لڑکی نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور لڑکی کو اور اس کی کوئی 2-4 ماہ یا 6 ماہ کی بچی ہے، دونوں کو آ کر چچا نے مار دیا، قتل کر دیا، لڑکی کو بھی اور اس معصوم بچی کو بھی. یعنی اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو ہم کیسے اسلام کی روشنی میں ہم سپورٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل ہی غیر انسانی رویہ ہے. صحیح. مان صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے حوالے سے یہ فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کے بعد ہو. یعنی مالداری کے بعد اس سے مراد یہ ہے کہ انسان صدقہ کرے لیکن اس کے بعد بھی اس کے پاس مال رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر انسان کے پاس 100 روپیہ ہے تو 100 کے 100 اٹھا کر دے دے. نہیں، 10 دے دے، 20 دے دے، لیکن اپنے پاس اس کے بعد بھی مال رکھے. رسول اللہ نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو مالداری کے بعد ہو، اور پہلے ان کو اپنا مال دے جو تیرے زیر پرورش ہیں. یعنی فرمایا کہ یہ جو ہے نا کہ گھر کو چھوڑ کر باہر جا کر خرچ کرنا، تو فرمایا کہ پہلے اپنے گھر کا خیال کرو، اپنے بچوں کی ضرورتوں کا خیال کرو، اپنی بیوی کی ضرورت کا خیال کرو، اپنے والدین کی ضرورت کا خیال کرو. یہ جو گھر ہے تمہارا پہلے ان کا خیال کرو. ہاں پھر اس کے بعد باہر خاندان سے باہر جا کر تم صدقہ کرو، انفاق کرو، اس کی اجازت ہے. لیکن یہ رویہ درست نہیں ہے کہ گھر والے تنگ دست ہو جائیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور تم باہر جا کر صدقے کرتے پھرو. ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.